اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ انٹر پارٹ 2 کا آج کے جو دوسرا ٹاپک ہے ہمارا، وہ حصہ نظم میں سب سے پہلی نظم جو ہے وہ حمد ہے، اور اس کے جو شاعر ہیں وہ مولانا ظفر علی خان ہیں۔ 1873 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1956 میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ مولانا ظفر علی خان پہلے شعر میں ہے، لکھتے ہیں کہ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اے اللہ، تو ہر ایک کی حاجتیں پوری کرتا ہے، تیرا لطف کرم کسی کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کا جو لطف کرم ہے وہ عام ہے، ہر ایک کے لیے ہے، چاہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والے نیکوکار ہوں یا اللہ تعالیٰ کے انکاری اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان بھی۔ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہر ایک کے لیے عام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی گناہ گار کو اس دنیا میں ایک گھونٹ جو ہے وہ پانی کا بھی نصیب نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اتنا عام ہے کہ گناہ گار بھی اس سے نہال ہو رہے ہیں۔ دوسرا شعر ہے، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ مفہوم ہے کہ اے اللہ، تیرے اکیلا ہونے پر تیری ذات گواہی دے رہی ہے، دوئی کے سارے نشان جھوٹے ہیں، سچا تیرا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال میں اکیلا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہی کائنات کا مالک ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ جس طرح اس پوری کائنات کی تخلیق میں کوئی اس کا ساتھی و مددگار نہیں تھا، اسی طرح اس کائنات کی بادشاہی میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ اکیلا ہی سارے انتظام کرنے والا ہے، وہی ہے جس کے حکم سے سورج اس دنیا کو منور کرتا ہے اور رات کو چاند اپنی ٹھنڈی چاندنی سے راحت کا سامان کرتا ہے۔ تیسرا شعر ہے کہ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ مفہوم ہے کہ اے اللہ، اس فضا کا ہر ذرہ اور ہوا کا ہر جھونکا تیرے وجود کی گواہی دے رہا ہے۔ اس کائنات کے ہر ذرے میں خالق کائنات کی جھلک نظر آتی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اپنے بنانے والے کا پتہ بتاتی ہے۔ جیسے ایک گھڑی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کو بنانے والا گھڑی ساز جو ہے وہ فوراً ذہن میں آئے گا۔ اسی طرح اگر کائنات کی جس چیز پر بھی غور کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دیتی نظر آتی ہے۔ یہ چاند، ستارے، ندی نالے، یہ پہاڑ، یہ دریا، سب اپنے خالق کی حمد و ثنا کرتے نظر آتے ہیں۔ انسان اگر ذرا غور کرے تو اس کائنات کا ذرا ذرا اسی کی داستان سناتا نظر آتا ہے۔ چوتھا شعر ہے کہ سراپائے معاشیت میں ہوں، سراپائے مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ اے اللہ، میں سراپائے غلطی ہوں، تو سراپائے بخشش ہے، غلطی کرنا میری عادت ہے اور غلطی کو چھپانا اور درگزر کرنا تیرا کام ہے۔ انسان کی فطرت میں غلطی کرنا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ غلطی کا انسان سے سرزد ہونا انسانیت کی نشانی ہے کہ وہ انسان ہے۔ غلطیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں۔ دوسری طرف رحمت اور مغفرت اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا حال یہ ہے کہ حضرت محمد بن مطرف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم پر تعجب ہے کہ گناہ کرتا ہے، پھر مجھ سے مغفرت چاہتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں۔
پھر گناہ کرتا ہے اور معافی چاہتا ہے اور میں پھر اسے معاف کر دیتا ہوں۔ کیسا عجیب انسان ہے، نہ گناہ چھوڑتا ہے اور نہ میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ میرے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اسے بخش دیا۔ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ افتادگی کا مطلب ہوتا ہے گرنا۔ مفہوم ہے کہ میرے گرنے کی عادت بھی میرے حق میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ثابت ہوئی ہے کہ میں نے گرتے گرتے بھی اللہ کا دامن تھام لیا۔ انسان کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ یہ عاجزی اختیار کرتا ہے۔ اگر اسے کوئی غلطی یا کوتاہی سرزد ہوتی ہے تو اس پر اکڑنے کے بجائے وہ عاجزی اختیار کر کے معذرت کر لیتا ہے، ایکسکیوز کر لیتا ہے۔ انسان کی یہی خوبی اس کی قدر و قیمت کو بڑھا دیتی ہے۔ ابلیس نے جب غلطی کی تو وہ اسے غلطی پر اکڑ گیا تھا اور اسی وجہ سے مردود قرار پایا۔ تو دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو وہ عاجزی کرنے لگے اور اپنی غلطی پر پشیمان ہو کر اللہ کی رحمت کے طالب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی خطائیں معاف فرما کر انہیں پھر رحمت علیہ جگہ دے دی۔ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام اس کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچا کر دنیا والوں پر اللہ کی حجت تمام کر دی، یعنی دلیل مکمل کر دی۔ تشریح ہے کہ یہ ساری کائنات اپنے خالق کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم کائنات میں، اس فضا میں، اس قدرتی مناظر میں جہاں کہیں بھی دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ اس کائنات کی ہر ایک چیز اپنے خالق کے وجود کی گواہی دے رہی ہے۔ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ یہ دن رات کا عدل بدل کیسے ہو رہا ہے؟ مشرق سے کون آفتاب کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے؟ خزاں کی جگہ بہار اور بہار کی جگہ خزاں کو کون بھیجتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنا کوئی پیغمبر نہ بھی بھیجتا تو بھی دانا انسان، عقل مند انسان خدا کی بخشی ہوئی عقل سے اپنے خالق و مالک کو پہچان سکتا تھا، کیونکہ چاہے اللہ کی ذات لاکھ پردوں میں چھپی ہوئی ہو مگر ہر چیز میں اس کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ آخری شعر ہے: بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ اس میں رہ رہ کر کا مطلب ہے بار بار۔ نور حق کی روشنی مراد دین اسلام ہے۔ ساعت کہتے ہیں گھڑی کو، وقت کو۔ کافر تو دین اسلام کو مٹانے کی بہت کوشش کرتے رہے مگر یہ اپنے وقت پر دنیا میں پھیل کر رہا۔ پہلے دن سے ہی، روز اول سے ہی دین اسلام کو مٹانے کے لیے کافروں نے بڑے بڑے طریقے آزمائے، مسلمانوں پر ظلم بھی کرتے رہے، ہر طرح سے دین اسلام کی راہ میں روڑے اٹکائے جاتے تھے۔ دین اسلام کو مٹانے کے لیے سب کافروں نے مل کر ہر اس شخص سے قطع طلب کیا جو دین اسلام پر عمل پیرا تھا، اور ہر طرح کا لین دین بھی ان سے بند کر دیا تاکہ لوگ مجبور ہو کر دین اسلام سے پھر جائیں۔ پھر مسلمانوں کو تکلیفیں دے دے کر شہید بھی کرتے رہے، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنے کا بھی منصوبہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ پھر مدینہ میں بھی کافروں نے مسلمانوں کو پل بھر چین سے نہ بیٹھنے دیا، اور 2 ہی سال بعد ایک بڑے لشکر لے کر بدر کے مقام پر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آپ پہنچے۔ تو بیٹا یہ تھی آج کے نظم حمد اور اشعار کے کا مفہوم اور اس کی تشریح۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔